بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 13 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا ثم انہم توغلوا کی عبارت سے ہوگی اور فسموا اہل السنت والجماعت کی عبارت پہ ہمارا سبق مکمل ہوگا۔ آئیے اپنے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انہم توغلوا فی علم الکلام وتشبثوا بأزیال الفلاسفة فی کثیر من الأصول والأحکام وشاع مذہبهم فيما بين الناس إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري لأستاذه أبي علي الجبائي: ما تقول في 3 إخوة مات أحدهم مطيعا والآخر عاصيا والثالث صغيرا؟ فقال: إن الأول يصاب في الجنة والثاني يعاقب في النار والثالث لا يصاب ولا يعاقب. فقال الأشعري: فإن قال الثالث: يا ربي لما أمتني صغيرا وما أبقيتني إلى أن أكبر فأؤمن بك وأطيعك فأدخل الجنة، فماذا يقول الرب؟ فقال: يقول الرب: إني كنت أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا. فقال الأشعري: فإن قال الثاني: يا ربي لم لم تمتني صغيرا لئلا أعصي لك فلا أدخل النار، فماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي وترك الأشعري مذهبه فاشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما ورد به السنة ومضى عليه الجماعة فسموا أهل السنة والجماعة۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ثم انہم توغلوا، پھر وہ معتزلہ علم کلام میں مشغول ہو گئے اور لپٹ گئے فلاسفہ کے دامن سے بہت سے اصول اور احکام میں، اور ان کا مذہب لوگوں میں پھیل گیا، یہاں تک کہ شیخ ابو الحسن اشعری نے اپنے استاد ابو علی جبائی سے پوچھا کہ آپ ان 3 بھائیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جن میں سے ایک مطیع یعنی اللہ کا فرما بردار ہو کر مرا اور دوسرا نافرمانی کی حالت میں مرا، والثالث صغیرا، اور تیسرا بچپن میں ہی مر گیا۔ تو ابو علی نے جواب دیا کہ پہلے کو جنت میں ثواب دیا جائے گا، والثانی یعاقب فی النار، اور دوسرے کو جہنم میں سزا ملے گی، اور والثالث تیسرا لا یصاب، نہ اس کو ثواب دیا جائے گا، ولا یعاقب، اور نہ اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اشعری کہنے لگے کہ اگر تیسرا کہے یا ربی، اے میرے رب، آپ نے مجھے بچپن میں
کیوں مارا، کیوں موت دی، وما ابقیتنی اور آپ نے مجھے باقی نہیں رکھا، الی ان اکبر کہ میں بڑا ہوتا، میں آپ پر ایمان لاتا، آپ کی اطاعت کرتا اور جنت میں داخل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ فقال تو ابو علی جبائی کہنے لگے، یقول الرب اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، انی کنت اعلم منک کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، کہ انک لو کبرت اگر تم بڑے ہو جاتے، لعصیت نافرمانی کرتے، اور فدخلت النار جہنم میں داخل ہو جاتے، فکان الاصلح لک بس تیرے لیے بہتر یہ تھا کہ ان تموت تو مر جائے صغیراً بچپن کی حالت میں۔ فقال الاشعری تو ابو الحسن اشعری کہنے لگے، سوال کیا، فإن قال الثانی اگر دوسرا یہ کہے، یا ربی لما لم تمتنی صغیراً کہ اللہ آپ نے مجھے بچپن میں کیوں نہیں مارا تاکہ میں بڑے ہو کر آپ کی نافرمانی نہ کرتا، اور فلا ادخل النار پس جہنم میں بھی داخل نہ ہوتا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا جواب ارشاد فرمائیں گے؟ فبہت الجبائی تو اس سوال کے جواب میں جبائی لاجواب ہو گئے، اور ابو الحسن اشعری نے ان کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ خود اور جو ان کے متبعین ساتھی تھے وہ معتزلہ کی رائے کا ابطال کرنے میں، یعنی اس کی تردید میں مصروف ہو گئے، اور اس چیز کو ثابت کرنے میں جس پر سنت وارد ہوئی اور جس پر ومضى علیہ الجماعت جس پر صحابہ کرام کی جماعت چل چکی، اور انہوں نے ان کا نام اہل سنت والجماعت رکھا۔ اب ہم اپنے اس سبق میں کچھ مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ ثم انہم توغلوا، توغل باب تفاعل سے ہے جس کا معنی ہے وہ گھسے۔ اس کے بعد تشبثوا کا لفظ ہے، یہ بھی باب تفاعل سے ہے جس کا معنی چمٹ گئے یا پکڑ لیا۔ بأزیال یہ ذیل کی جمع ہے، ذیل کسی چیز کا آخری حصہ، اور یہاں ذیل سے مراد دامن ہے۔ الجبائی جیم کے پیش کے ساتھ اور یا کی تشدید اور تخفیف دونوں طرح بولا جاتا ہے۔ یا ربی لما امتنی، امتنی اماتت سے واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ وما ابقیتنی اس کا عطف امتنی پر ہے، اور وما میں ما نافیہ ہے۔ انکا لو کبرت، انکا کسرہ کے ساتھ، حمزہ کی کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا جب یہ جملہ مستانفہ یعنی نیا جملہ شروع ہو رہا ہو، اور پہلی صورت میں انکا حمزہ کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ فبہیتا باب سمع سے ہے، ہکا بکا رہ گیا یا حیرانی سے دم بخود ہونا اور خاموش ہو جانا، تو یہ معروف اور مجہول دونوں طرح مستعمل ہے، لیکن مجہول زیادہ فصیح اور مشہور ہے، یعنی بوہیتا زیادہ مستعمل ہے۔ ہمارے سبق کی دوسری لائن میں قال الشیخ ابو الحسن الاشعری، ایک عظیم الشان شخصیت کا تذکرہ آیا ہے، تو یہ اہل سنت والجماعت کے ایک عظیم امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ ان کا جب 241 ہجری میں انتقال ہو گیا، تو ابھی تک حنابلہ میں کوئی طاقتور علمی شخصیت پیدا نہیں ہوئی تھی جو صورتحال کا مقابلہ کرتی۔ خلق قرآن کا مسئلہ اگرچہ دم توڑ چکا تھا، مگر دیگر مسائل زندہ تھے، اور ان مسائل میں معتزلہ فلسفیانہ طرز استدلال اختیار کرتے تھے، اور
عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ معتزلہ بڑے دقیق النظر ہیں اور ان کی باتیں عقل سے قریب ہوتی ہیں۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو شیخ ابو الحسن اشعری کی شکل میں ایک جامع شخصیت عطا فرمائی۔ ابو الحسن اشعری 260 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب علی بن اسماعیل بن اسحاق بن اسماعیل، اور یہ سلسلہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، جو قبیلہ بنو اشعر میں سے ہیں۔ ابو علی جبائی کے ساتھ تلمذ کی نسبت بھی تھی اور طویل عرصہ ان کے ساتھ مل کر مذہب اعتزال کا پرچار بھی کیا، لیکن ہمارے سبق میں جس ایک مناظرہ کا تذکرہ ہوا 3 بچوں کے بارے میں جن کی وفات اور آخرت کے احوال کے بارے میں ابو الحسن اشعری نے سوالات کیے اور ابو علی جبائی ان کو مطمئن نہیں کر سکے، تو یہ مناظرہ ان کے رخ کو پھیرنے کا سبب بنا اور انہوں نے اعتزال کو خیر باد کہہ دیا اور اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے دامن کو پکڑا اور معتزلہ کے عقائد کی تردید میں زندگی گزاری۔ ابو علی جبائی نام محمد ابن عبد الوہاب، یہ بصرہ کے معتزلہ میں سے ہیں۔ 3 صدی کے آخری دور میں اور 4 صدی کے شروع میں معتزلہ کے رؤساء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جبا یا جبا ایک بستی کا نام ہے، اس کی طرف منسوب ہیں اور وفات 303 ہجری میں ہوئی۔ آج کے سبق کے ذیل میں ایک مسئلہ نابالغ بچوں کی وفات کی شکل کا ہے کہ نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں اخروی اعتبار سے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ دنیاوی احکام میں تو بچے اپنے ماں باپ کے تابع ہوں گے، یعنی جو بہتر دین پر ہوگا اس کی طرف منسوب کیا جائے گا، یعنی اگر ان میں سے والدین میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو تو وہ بچہ بھی مسلمان مانا جائے گا، اس کی نماز جنازہ ہوگی، مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین ہوگی اور مسلمان کو اس کا وارث بنایا جائے گا، اور اگر ماں باپ کافر ہوں تو اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ اخروی احکامات کے اعتبار سے مسلمانوں کے بچے تو جنتی ہیں۔ ہاں، ایک رائے توقف کی بھی ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کن بات نہ کہیں، توقف کریں، لیکن قریب اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جنتی ہیں، جبکہ مشرکین کے بچوں کے بارے میں اقوال وہ مختلف بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ بھی جنتی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جہنمی ہیں والدین کے تابع ہونے کی بنیاد پہ، اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان کے بارے میں توقف کیا جائے۔ تو بہرحال مشرکین کے بچوں کے بارے میں بہت تفصیل ہے جو تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔